اللہ اللہ اللہ۔ اور یاد رکھیے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ دنیا میں بھی حسن سلوک ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت محبت کا برتاؤ ہو، ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے بزرگوں کی خدمت کرے، ان کا کہنا مانے، اور ان کے مرنے کے بعد حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ان کے مرنے کے بعد حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور کسی مسلمان مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ إِلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز وجل اہل زمین کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کی مثل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہماری بظاہر نیکی جو ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن کسی اپنے رشتہ دار مرنے والے کے لیے ہم نے خیر خواہی کی اور اس کو ایصال ثواب کر دیا تو نیکی تو چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ رب کریم پہاڑوں کی مثل بنا کر اس مرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخر میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں، بس یہیں پر اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایصال ثواب کے ضمن میں کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور اگر ایصال ثواب پر عقیدہ مستحکم ہے تو انشاءاللہ ایمان کو تقویت ملے گی۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ، انہوں نے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دیدار کیا ہے اور ان کی صحبت حاصل کی ہے۔ حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہتی ہے کہ اے حسن، میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس اپنی مرحومہ بیٹی سے بڑی محبت کیا کرتی تھی، اور وہ میری مرحومہ بیٹی مجھے بہت یاد آتی ہے، اور اے حسن اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری مرحومہ بیٹی کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، آیا کہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت میں ہے، یا اپنی کسی جو ہے وہ برائی کی وجہ سے یا بد اعمالیوں کی وجہ سے قبر میں عذاب میں مبتلا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے اس بوڑھی عورت کو ایک عمل بتایا کہ اے بڑی بھی جاؤ اس کو پڑھتی رہو، خواب میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورت گئی اور جا کر اس نے وہ عمل پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ ایک رات جب وہ بوڑھی عورت سوئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی وہی جوان بیٹی کے جو انتقال کر گئی تھی وہ قبر میں سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ جیسے تیسے صبح ہوئی، وہ آئی روتی ہوئی حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ اے حسن، میں نے تو اپنی مرحومہ بیٹی کو اس حال میں دیکھا ہے۔ جناب حسن بصری علیہ رحمہ کو بھی بڑا دکھ ہوا کہ اس کی بیٹی عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ چند دن کے بعد جناب حسن بصری علیہ رحمہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بڑا حسین و جمیل باغ ہے، اور اس باغ کے اندر ایک شہزادی ہے کہ جو بہت ہی فاخرانہ لباس پہنے ہوئے، سر پر سونے کا تاج ہے، اور بڑے ناز و انداز سے اس باغ میں چہل قدمی کر رہی ہے۔ وہ نوجوان شہزادی عالم خواب میں جب حسن بصری کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اے حسن، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ جناب حسن بصری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو تجھے نہیں پہچانتا، کہ تو کون ہے؟ کہتی ہے میں اسی بوڑھی عورت کی لڑکی ہوں کہ جو آپ کے پاس آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری جوان بچی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کوئی عمل بتا دے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری مرحومہ بیٹی کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ حسن بصری کو بھی یاد آ جاتا ہے، کہتے ہیں تیری ماں نے تو آگے یہ بتایا تھا
کہ تیرے اوپر عذاب کے فرشتے قبر میں عذاب کر رہے ہیں اور تو سخت تکلیف میں، لیکن میں تو تجھے یہاں بڑے آرام سے دیکھتا ہوں. تو کہتی ہے کہ اے حسن، میری ماں نے بھی آپ کو آ کے بالکل صحیح بات بتائی تھی. اپنے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے میں اپنی قبر میں سخت عذاب میں مبتلا تھی، لیکن اے حسن، ایک دن اللہ عز و جل کا کرنا ایسا ہو گیا کہ جس قبرستان میں میں دفن تھی، اسی قبرستان کے پاس سے ایک مرد مومن کا گزر ہوا. گزرتے ہی گزرتے اس نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھا. گزرتے ہی گزرتے اس ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب سارے قبرستان والوں کو بخش دیا. اے حسن، جتنے مردوں پر عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے سب کے عذاب کو معاف کر کے سب کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دیا ہے. جس طرح سے آپ مجھے عیش و آرام سے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اس قبرستان کے سارے مردے جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں. غور کیجئے، ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب بخشا گیا ہے، تو پہاڑوں کی مثل اللہ تعالیٰ نے وہ ثواب ان مرنے والوں کو عطا فرما دیا. ارے جو خوش نصیب ختم قرآن کر کے اپنے ماں باپ کو بخش دے، جو خوش نصیب سورہ یاسین پڑھ کے بخش دے، جو خوش نصیب سورۃ الرحمن پڑھ کے بخش دے، ارے ماں باپ کے تو وارے نیارے ہو گئے، ان کو تو قبر میں اللہ تعالیٰ جنت کی جو ہے وہ نعمتیں اور جنت کی رحمتیں عطا فرمائے گا. تو جو مرحوم رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ نیک اعمال ان کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے. رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا، سمجھنے، یاد رکھنے، اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا.